بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے قارون کے ہلاک ہونے کا واقعہ۔ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں سے کتاب توریت کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اسی پر عمل کرو، تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کی۔ پھر حکم ہوا، اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے گزارش کی کہ یا رب، ہم زر نہیں رکھتے، کسی طرح توریت کو زینت سے رکھیں گے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، جو گھاس میں نے آپ کو بتلا دی تھی کہ بچھڑے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالو، سو وہ گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو، تو جس پر یہ رکھو گے ہماری قدرت سے، اگر تانبا پر رکھو گے تو سونا ہوگا اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رقع یوشع کو لکھا اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا کر دو، اور ایک رقع کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رقع میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چالاک تھا، اس نے اس کا رقع پڑھ کر پھر کالوت کے رقع کا مضمون بھی دریافت کیا، اور ان تینوں گھاسوں نے اس سے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دی۔ قارون چونکہ حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے گھر جا کر کیمیا بناتا رہا۔ اس سے اس نے بہت دولت جمع کر لی، بجز خدا کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ ہم عمل قارون کا توریت پر تھا۔ جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ و مال اور صدقہ نہیں دیتا تھا، اور پھر خدا کا حکم بھی نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے کافر مردود ہوا۔ روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فاش کا، اور فاش بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا اس نے جمع کر لی تو اپنے تکبر اور غرور میں پرورش پاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا، اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 60 مزدور زور آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن 1.5 درہم سنگ تھا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ان کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ کا تھا۔ مترجم نے بھی توریت میں یہی لکھا ہے کہ یہ دیکھ کر پھر اس قوم نے کہا، جب قارون کو اس کے قوم نے کہا مت اترو، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہے اترانے والوں کو، اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے تو اپنا پچھلا گھر بنا، اور ایسا بھی نہ کر کہ اپنا حصہ جو تو دنیا میں لینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اپنے حصے کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن، اور اپنے زیادہ مال سے آخرت کما، اور وہ کام کر کہ جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، اور ان پر تیرا احسان ہو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو، اور صدقات و زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یعنی بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا، اے موسیٰ، یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کہا، نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ گنہگاروں نے اس کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔
پھر اس نے ایک ایسا عالیشان مکان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے تھے اور طلاکاری سے مزین کیا تھا اور تخت مرصع تھا۔ یہ جو کچھ لکھا گیا سب جامع التاریخ سے لکھا ہے۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی اور وہ 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 غلام و لونڈی کو بھی مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے لے کر اپنے سر پر رکھ کر نکلا تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے، اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے اور اس کو دیکھ کر کہنے لگے اور اس کے دل میں حرص پیدا ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی سے، آئے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسے کہ ملی ہے دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ اے خرابی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے۔ ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی کہی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار میں 1 دینار فقراء اور مسکین کو دیوے، اگر نہ دیوے گا تو وہ مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے اپنی مال کا حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر قارون بولا، اے موسیٰ، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں تم کو اس سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیمیا گری سے سونے چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو دے ڈالو، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بہشت سے مجھ کو کیا کام ہے؟ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افطرا کی تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت قوم بنی اسرائیل میں سے تھی، قارون کے پاس گئی تو قارون نے اس سے کہا کہ تجھ کو 1000 اشرفی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک پیش کی قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار کر یہ کہنا کہ موسیٰ ہمارا عیار ہے اور ہم وہ سے زنا کرتا ہے۔ معاذ اللہ۔ پس اس فاجرہ عورت نے روپے کی لالچ سے کہا، بہت اچھا، میں ایسا ہی کہوں گی۔ پس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ممبر پر بیٹھے واز وغیرہ کر رہے تھے اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حلال و حرام کی باتیں بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنی مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ ہی کرے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنسار کر دینا ہوگا، یعنی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی نصیحت آنا باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے، مت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دیا،
موسیٰ علیہ السلام کو پس پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا۔ آئے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کہا کرو۔ پس قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہ کہو موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بدفعلی کی تھی، وہ چاہتی تھی بولے کہ موسیٰ علیہ السلام میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہوئی، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ بس لوگوں سے کہا اے نیک مرد موسیٰ، تو پاک ہے، اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ اور بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح کی تسلی دینے لگے، اور پھر کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا اے قارون، تم جھوٹ مت بولو اور افطرا مت کرو اور نہ تہمت لگاؤ، اور خداوند قدوس سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور پھر کہا اے زمین، تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے اے موسیٰ، مجھ کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہ کہوں گا اور نہ میرے ساتھی اس قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا اے زمین، اس کو تو رانوں تک دبا لے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے اس کو عذاب الہی مبتلا دیکھا تو وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے بھائی موسیٰ، قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور ان کی جو تقصیر ہو اس سے درگزر کیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا زمین کو گلے سے تک دبا لے۔ قارون نے کہا اے موسیٰ، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے۔ فقرائے بنی اسرائیل کے دینے کو جب اس نے کہا تو جتنا مال و متاع اور گنج خزانہ اس کا تھا خدا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون، لے اپنے مال کو۔ زمین کو کہا اے زمین دبا لے۔ زمین نے اس کو مال و متاع، درم اور مکانات سب کو دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کی کوئی جماعت مددگار، اور پھر قارون کوئی مدد نہ لا سکا۔ قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ خدا کا شکر بجا لائے اور پھر کہنے لگے، اور فجر کو کہنے لگے جو شام کو آرزو کر لی تھی اس کے سارے مرتبے کی ارے خرابی ہو۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور بند کر لیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے۔ پھر جو لوگ نیک کام کرتے تھے وہ بولے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ ارے خرابی، یہ تو کچھ بھی بلا نہیں پاتے کافر و منکر لوگ، یعنی اگر فضل خدا ہم پر نہ ہوتا تو مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تعجب ہے کہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اور نہ وہ کچھ سنتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک کام کرے تاکہ بدلہ اس کو دو جہاں میں اچھا ملے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔